جھوٹی قسم کا عذاب اور کفارہ۔ پاکستان سے نے پوچھا ہے اگر کوئی قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر جھوٹی قسم اٹھا لے تو اس کا عذاب اور کفارہ کیا ہوگا، رہنمائی فرما دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہوں گے قیامت کے دن اللہ کی ان پر لعنت ہوگی اور اللہ ان کی طرف نظر بھی اٹھا کے نہیں دیکھے گا، رحمت کی نظر۔ ایک ان میں جو جھوٹ بول کے سودا بیچنے والا، اور ایک جو جھوٹی قسم اٹھا کے سودا بیچنے والا، اور ایک جو اپنا اظہار تکبر کی وجہ سے نیچے لٹکانے والا، اور ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں المنان، احسان کر کے جتلانے والا تاکہ سامنے والے کو نیچا دکھائے۔ تو جھوٹی قسم اٹھا کے کوئی بھی مفاد حاصل کرنا، کیونکہ جو اپنا سامان بیچ رہا ہے نا جھوٹی قسم اٹھا کے، وہ ظاہر ہے کوئی فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے نا، اپنی پروڈکٹ کو بیچنا چاہ رہا ہے۔ تو حدیث کا مطلب یہ ہوا کسی بھی دنیاوی مفاد کی خاطر جب آپ جھوٹی قسم اٹھاتے ہیں تو یہ کبیرہ گناہ ہے، اور ایسے لوگوں کی طرف اللہ نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا۔ تو جھوٹی قسم کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے لوگ قسمیں اٹھا رہے ہوتے ہیں جھوٹی، بہت برا عمل ہے۔ تو عذاب تو اس کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھیں گے، اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ عذاب کیا ہے وہ اس کی کوئی اسپیسیفک وہ نہیں ہمیں بتایا گیا، بس اللہ نے جب کہہ دیا دردناک عذاب ہے تو سوچا جائے کہ وہ کیسا سخت عذاب ہوگا، اللہ ہم سب کو پناہ میں رکھے۔ باقی یہ کہ اس کا کفارہ کیا ہے، تو کفارہ جو ہے نا ماضی کی قسموں پہ نہیں ہوتا۔ آپ نے کوئی جھوٹی قسم اٹھا لی تو اس کا کفارہ یہی ہے کہ رو دھو کے اللہ سے توبہ کریں، اور جس کے سامنے قسم اٹھائی ہے اس کے سامنے آپ بتائیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ لیکن ایک بات خوب سمجھ لیں، ایسی باتوں پہ لوگوں پہ قسمیں اٹھانا جن کا ان کی پرائیویسی سے یا ان کا ذاتی عمل سے تعلق ہے، یہ قسم اٹھوانا ہی جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے چھپ کے گناہ کیا، اس کا معاملہ اللہ کا معاملہ ہے، اب آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ تم یہ گناہ کیا، وہ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں کیا، آپ کے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھاؤ، تو ایسے موقع پہ جو قسم اٹھوا رہا ہے وہ بھی گناہگار ہوگا کہ بھئی تمہیں کیوں کسی کے ذاتی معاملات میں گھس رہے ہو تم۔ تو ایسے موقع پہ قسم اٹھانے سے انکار کر دینا چاہیے، یہ بولنا چاہیے کہ میرا ذاتی معاملہ ہے، میں نے یہ گناہ کیا یا نہیں کیا، تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا۔ اور رواج یہ اصول بنا لینا چاہیے کہ بھئی یہ کام جو ہے ہم سے نہ کوئی ہماری چھپی ہوئی نیکی کے بارے میں پوچھے نہ برائی کے بارے میں پوچھے۔ ایک صاحب نے مجھے فون کیا کہ مجھ سے ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ تم رات کو تہجد پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے، تو میں کیا بتاؤں کہ پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں بتاؤ، اس کو بولو میرا ذاتی معاملہ ہے، اللہ کا معاملہ ہے، میں تمہیں کیوں بتاؤں۔ کہہ رہے نہیں وہ بار بار میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، مجھ سے بار بار پوچھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تم بتاؤ۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آج وہ تم سے یہ سوال پوچھ رہا ہے، کل ہو سکتا ہے یہ پوچھے کہ تم نے ماضی میں فلاں گناہ کیا تھا، فلاں گناہ کیا تھا، اور آپ نے اگر کیا ہو تو آپ پھنس جاؤ گے۔ پھر آپ بولو گے کہ تم میری پرائیویسی کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو، تو وہ کہے گا جب تہجد کا پوچھ رہا تھا تو بتا دیا، اور جب گناہ کا پوچھ رہا ہوں تو بتا نہیں رہا۔ تو اس لیے اصول یہ بنا لینا چاہیے کہ بھائی جب آپ ہماری پرائیویٹ لائف کے بارے میں ہم سے پوچھیں ہی نہیں، نہ ہم اپنی تہجد کا آپ کو بتائیں گے، نہ نیکیوں کا بتائیں گے، نہ برائیوں کا بتائیں گے۔ تو یہ آپ کی ایک پالیسی ہونی چاہیے۔ تو اس میں نہ کوئی جھوٹی قسم اٹھانے کی نوبت آئے گی، نہ کوئی فضول باتیں کرنے کی نوبت آئے گی۔ تو ہاں کسی نے کسی کا حق مارا ہو اور کیس چل رہا ہو کورٹ میں، پھر وہاں جا کے جھوٹی قسم اٹھانا تاکہ حق دبا لے دوسرے کا، یہ کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے۔ ایسی قسمیں اٹھوانا بھی مجبوری ہے عدالت کی، وہ اٹھواتے ہیں، اور پھر قسم جھوٹی اٹھانا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، جائز بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر کسی نے جھوٹی قسم اٹھا لی ہے ماضی کی کسی بات پر، تو اس کا تو یہی ہے کہ وہ توبہ استغفار کرے، روئے دھوئے اللہ کے سامنے۔ اور اگر فیوچر کی کوئی بات پہ قسم اٹھائی ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، تو اس قسم کو پورا کرنا لازم ہے۔ اگر یہ کام کر لیا تو قسم بھی ٹوٹے گی، گناہ بھی ملے گا، اور کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا یا 2.25 کلو گندم ایک غریب کو دے دیں، اس طرح 10 غریبوں کو دے دیں تو بھی ہے، یا اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی خود غریب ہے، پیسے نہیں ہے، تو پھر 3 روزے لگاتار۔ یہ ہے جب غلط بات پہ قسم، صحیح بات پہ قسم اٹھائی ہو۔ اور اگر غلط بات پہ قسم اٹھا لی ہے، یعنی کرنے کا کام تھا اور قسم اٹھا لی کہ میں نہیں کروں گا، تو پھر ایسی قسم کو توڑ دینا چاہیے، کفارہ بھی ادا کرنا چاہیے، اور توبہ استغفار بھی کرنا چاہیے کہ غلط چیز، ایسی چیز پہ قسم کیوں اٹھائی میں نے۔ جیسے کوئی قسم اٹھا لے کہ میں ماں باپ سے بات نہیں کروں گا، تو غلط بات ہے نا، تو اس پہ قسم کو توڑنا چاہیے۔